اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی خاص ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کی طاقت اور اہم راز آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی شان کیا ہے، اس آیت کی اہمیت کیا ہے، اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس عظیم آیت کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اور آیت الکرسی سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف، اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی جہیریہ میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلس کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان، حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے، ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی بلا لو۔ ناظرین، یاد رہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایات بھی اور واقعات بھی منقول ہیں جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا تاکہ آپ آیت الکرسی کے پوشیدہ راز جان سکیں۔ ناظرین، ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ناظرین اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں نے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ پھر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ ناظرین یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، لیکن 5ویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا۔ ناظرین دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے، اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کی مثل لے آؤ، لیکن کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمانے لگے اے ابو المنظر علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت متعدد احادیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، وہ آیت الکرسی کے حوالے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید قسم کے فکروں کا فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضروریات کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا۔ وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کے ضروریات کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔
تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگے کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیت الکرسی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا، تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اسی طرح ہے؟ ناظرین، یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے جو ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف انداز سے بیان ہوئے، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان واقعات میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب دن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کسی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں کی شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان احادیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت الکرسی کی عظمت کئی روایت میں بیان ہوئی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت کتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن السکن کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو القیوم اور الف لام میم، الف اللہ لا الہ الا هو القیوم میں اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو امامہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے وہ 3 صورتوں میں، سورہ بقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ۔ حشام جو کہ ابن عمار خطیب دمشق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور طٰہٰ میں وانت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ ناظرین، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین، یہ فضیلت آیت الکرسی کے رازوں میں سے ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو دعائیں قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی باقی شرائط کا بھی خیال رکھا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء رسول نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب اسی کے بندے اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ موت سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ناظرین سنتوں کے معنی اونگ اور نوم ان کے معنی نیند کے، ان دونوں کے نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمینوں میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے
اسی کا نام مقام محمود ہے، جس کا ذکر سورہ الاسراء میں آیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ ناظرین، آگے اور پیچھے کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ واسیہ کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور حیز و مکان سے بالا تر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ صحیح حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری نقل کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا ڈال دیا جائے، اور بعض حدیث میں کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا۔ ناظرین، بعض روایت میں کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس سے علم منقول ہے، بعض حضرات سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کا اندازہ بجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ ابو مالک فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں اور کرسی عرش کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں۔ اسی طرح ابن جریر کے ایک مرفوع حدیث میں کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ڈال میں۔ بعض مفسرین نے تحریر کیا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا اقتدار آسمان اور زمین کے اطراف و اکناف پر حاوی ہے، کوئی گوشہ اور کونا بھی اس کے دائرہ اقتدار سے الگ نہیں ہے۔ ولا یعود حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ یعودو کے معنی ہے کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ناظرین، گزشتہ 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان کیے گئے۔ ان کو سمجھنے کے بعد ہر عقل مند شخص یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کا مستحق وہی پاک ذات ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آیت الکرسی کے بہت سے خواص ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنات وغیرہ کا سائے کا خدشہ ہو تو اول و آخر درود و پاک کے ساتھ آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے اس گھر کی دیواروں پر چھڑک دیں تو اللہ کے فضل سے وہ جنات اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے بہت سے خواص اور وظائف ہیں اور اس آیت کی بہت سی برکات ہیں، اس لیے چاہے کہ اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔